میں نے 1997 میں پروگرام شروع کیا تھا. اس زمانے میں ہم 2 لوگ نئے آئے تھے, ایک میں اور ایک جناب اعظم گوندل صاحب. اعظم گوندل صاحب اخبار لے کے آئے تھے یہاں پہ, اور مجھے اعظم بھائی کیا وہ دن بہت اچھی طرح سے یاد ہے کس طرح سے اعظم گوندل صاحب تھے, میں ایشین نیوز سے جناب لطافت صدیقی صاحب کا انگریزی اخبار بھی, یہ بھی وہی دورانیہ تھا اسی دور میں جب میری بھی ابتدا تھی, ان کی بھی ابتدا تھی, اعظم بھائی کی ابتدا تھی. اور بہت سے لوگ کسی چیز کی فاؤنڈیشن رکھتے ہیں. آئی وڈ سے کہ یس, اس سے پہلے پاکیزہ ہوا کرتا ہوتا تھا. پاکیزہ ایک اخبار صرف تھا, پاکیزہ ہم سے پہلے تھے. اور اگر ریڈیو پروگرامز کی ہم بات کرتے ہیں تو ریڈیو پروگرامز ویکلی ریڈیو پروگرامز ہوا کرتے تھے, ڈیلی منڈے تھرو فرائیڈے. آف کورس اٹ واز مائی ینگ ایج, میں نے ہی اسٹارٹ کیا تھا, اور میرے پیچھے کمیونٹی ٹیم, اینڈ آف کورس ابو آل مائی ہسبینڈ واز اے بگ پاور. اعظم گوندل صاحب نے بہت محنت کی تھی. اسی طرح سے ایشین نیوز کے جناب لطافت صدیقی صاحب نے بھی پہلا انگریزی کا اخبار تھا جو لانچ کیا تھا. ان کے بیٹے, میں اپنا بھی بیٹا کہا کرتی ہوتی ہوں, جناب وقاص گوندل صاحب الحمدللہ یہاں پہ موجود ہیں. وقاص السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ. 770 AM کے اور ساز و آواز کے سبھی لسنرز کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور میں بتاتا چلوں لسنرز کو کہ جو عارفہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ آن ایئر نہیں آنا, میں نے ریکویسٹ اس لیے کی تھی, میرا گلا بہت خراب ہے. تو میں نے گانا گانے کا کہا ہے آپ کو؟ نہیں, پھر بھی اپنی ڈیڈ آئی آسک یو ٹو سنگ؟ نہیں, پھر بھی اپنی ریپوٹیشن ہے, امیج ہے, لوگوں کو میں اپنی یہ والی آواز نہیں سنانا چاہتا. ریپوٹیشن سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. وقاص نا مطلب وہی میرے بچوں کی طرح سے, تو وقاص مطلب خوبصورت, ابھی بھی ماشاء اللہ ہی از اے ویری ہینڈسم اینڈ ینگ بوائے. تو ایک نوجوان سا لڑکا اور اعظم گوندل صاحب کا بیٹا, ویری سیٹلڈ, بڑے نون لوگ, ٹھیک ہے, سارا لوگ جانتے تھے, شریف, آف کورس شریف, مگر ایک خوبصورت ہینڈسم نوجوان, فائنینشلی بھی ویری ویل سیٹلڈ ہو. تو شادی وادی کا تو اس عمر میں ساروں کو بڑا شوق ہوتا ہے. پھر نہ وقاص کی شادی ہوگی, ان کی بیگم بھی بہت خوبصورت ہیں, بہت پیاری بیٹی ہے ہماری. تو اس کے بعد وقاص یہ کہا کرتے تھے سارے انہوں نے دسو میری شادی, میری ریپوٹیشن جڑی ہے نا وہ میری مانگ کٹ ہو گئی ہے. کیا تھا وہ, کیا تھا؟ ڈیمانڈ میری کم ہو گئی ہے, کیونکہ پہلے تو ظاہر ہے سب شادی ہو گئی تو نہیں, میں کہا سارے نو دس دیو پر آن ایئر تو نہ دسو پورے شہر میں. تو اب اسی طرح سے وہ ڈیمانڈ کی بات ہے, تو ہم نے کون سا آپ سے گانا گوانا ہے, مگر ماشاء اللہ ہی از اے سکسیسفل ہارڈ ورکنگ بزنس مین. ینگ ایج میں بچے بعض اوقات دیر تک سوئے رہتے ہیں. اس بچے کو میں نے ہمیشہ سے ہارڈ ورک کرتے دیکھا, اینڈ آف کورس دیٹ از دا ٹریننگ آف ہز پیرنٹس ایز ویل. وقاص مجھے یہ بتائیے گا, اچھا ان کے پاس نا بشرا بی بی والے جن بھی ہیں, کہتا تو ہمیں تو لگتا ہمارے اپنے اوپر جنوں کا سایہ ہے. ماشاء اللہ, مطلب مانگ بھی بڑے, کوئی گانا تھا کنڈلاں دے والا والے, تم نے تو بالوں کو بھی بڑا اسٹائلش کر لیا. یہ باہر وہ تھوڑا کھڑا رہا ہوں نا باہر, تو وہاں سے ہوئے ہیں, ہوا پڑتی رہی ہے, میں نے کو بنائے نہیں ہے ایسا. اچھا وقاص جو ہے نا, وقاص بیٹا منی ٹرانسفر کے حوالے سے میں بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں. آپ بھی منی ٹرانسفر کا بزنس آپ کا بھی ہے, اینڈ دس از آل سیکیورڈ بزنس. آپ لوگ فن ٹریک کی بہت ساری پابندیاں ہیں جن میں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. وڈ یو مائنڈ ٹو ایجوکیٹ پیپل اباؤٹ دیٹ کہ واٹ از؟ میں دیکھیں آپ نے بالکل, تھینک یو, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. پابندیوں کی آپ نے بات کی نا, تو پابندیاں میں لسنرز کو یہی بتانا چاہوں گا کہ آپ جہاں سے بھی پیسے بھیجتے ہیں, جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے انہیں پورا کریں. پابندیاں بیسیکلی کنزیومر کی ہی سیفٹی کے لیے ہیں, کینیڈا کی سیفٹی کے لیے ہیں, پاکستان کی سیفٹی کے لیے ہیں. کچھ نہیں ہو جاتا, آپ کسی نے اٹھ کے نہیں چلا جانا کہ آپ نے یہ پیسے کیوں بھیجیں. آپ کے پیسے ہیں, آپ دنیا میں جہاں مرضی بھیجیں, آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. اٹس یور منی, یو کین ٹیک اٹ ویئر ایور یو وانٹ. لیکن گورنمنٹ کو اتنا رائٹ ہے کہ وہ پتہ, اس کو پتہ ہو کہ کون کیا کر رہا ہے. فار دی بینیفٹ آف دی پیپل. ایگزیکٹلی. اگلے ملک میں جہاں جا رہے ہیں, جدھر جا رہے ہیں, جس ملک میں جا رہے ہیں, تو
ریکارڈ رکھنا تو گورنمنٹ کا رائٹ ہے نا, کہ ان کو انفارمیشن تو ہونی چاہیے. تو جو بھی آپ سے کوئی آئی ڈی کی یہ ریکوائرمنٹ مانگتا ہے یا کوئی فردر کوشچن, کوئی ڈیو ڈیلیجنس کے کوشچن مانگتا ہے, آپ سے کوئی پروفیشن پوچھتا ہے, آپ سے کوئی آپ کی مطلب اس طرح کی ڈیٹیل پوچھتا ہے کہ سورس آف فنڈنگ پوچھتا ہے, تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس نے بائی لا اس کو پورا کرنا ہے, اور آپ پہ بھی چاہیے کہ آپ اس کو دیں, اور آپ نہ دے کے اپنے آپ کو سسپیشیس کرتے ہیں, جس کا نقصان آپ ہی کو ہوتا ہے. اور جو بھی آپ سے جو آرگنائزیشن آپ سے مانگ رہی ہے وہ آپ نہیں دیتے ہیں تو اس کو سسپیشیس رپورٹ کر دیتے ہیں. اچھا, اس کو سسپیشیس رپورٹ کرتے ہیں. بالکل ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی دیر واز اے ٹائم کہ اٹ واز ویری ٹرانزیکشنز ایزی ہوا کرتی ہوتی تھی کہ ہم گھر لسٹ کرتے تھے یا ہم گھر کوئی خریدتا تھا گھر, مگر اب اس میں بھی آپ کے فن ٹریک کی ریکوائرمنٹس آپ کو پورا کرنا پڑتی ہیں کہ کوئی کیش تو نہیں دیا, کوئی تھرڈ پارٹی تو انوالو نہیں تھی. اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اس فارم کے بیچ میں ہم کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ یہ میری جو سکس سینس ہے اس نے کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی محسوس کی کہ نہیں کی. وی ہیو ٹو گیو ڈیو ڈیلیجنس آن دیٹ. سے فن ٹریک کو جب ہوتے ہیں تو یہاں پہ فن ٹریک فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے ان کو انفارم کرنا پڑتا ہے, ریونیو کینیڈا کو انفارم کرنا پڑتا ہے. نہیں, ہمیں بائی لا جو ہے جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ریونیو کینیڈا کو انفارم نہیں کرنا ہوتا. ہماری جو رپورٹنگ ریکوائرمنٹ ہے وہ صرف فن ٹریک کی گائیڈ لائنس کو ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے. ریونیو کینیڈا انلیس اینڈ انٹل کو کورٹ آرڈر آتا ہے تو پھر آپ اس کو پھر انفارم ہوتا ہے. ہاں جی, یہ بیسیکلی کنزیومر کی سیفٹی کے لیے کہ صرف ریونیو اور ٹیکس کے اس ڈر سے کہ کہیں میرے ٹیکس کو پتہ چلے لوگ پیسہ انڈر دا ٹیبل نہ کریں, انلیس آپ یو گیٹ انٹو سم بگر پرابلم اور کوئی سچویشن ہوتی ہے تو ایسا. وکاس, میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں کہ بعض اوقات اگر کوئی ایکس وائی زیڈ ہماری اپنی کمیونٹی میں سے اسی بزنس کو رن کرتا ہے اور وہ سوال جواب کرتا ہے تو ہم بڑے خائف ہو جاتے, ناراض ہو جاتے ہیں, بڑی پوچھ اور وہی کوسچن بینک آپ سے کرتا ہے. آپ نو, آپ کو پتہ ہے ٹی ڈی کینیڈا کو کتنا فائن ہوا ہے؟ بالکل ملینز میں, بلینز, بی ود بلینز ود بی. ہاں جی, ملینز میں نہیں ہے. اچھا, بلینز میں ٹی ڈی کو فائدہ ہوا ہے کہ انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی تھی کہ منی لانڈرنگ ہوئی. اب بینک آف ٹی ڈی بینک, اس کے بعد مختلف آرگنائزیشنز ہیں, دے آسک, اور اگر یہ آپ کا بھی فائدہ ہے, یہ ہمارا بھی فائدہ ہے, ان دا لانگ رن یہ کمیونٹی کا بھی فائدہ ہے. جی بالکل بالکل بالکل, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تو جو آپ نے کہا کہ ہماری کمیونٹی سے تو کوآپریٹ کریں, کوآپریٹ کریں, وہ بھی اسی طرح رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہیں. اچھا, میں صرف کوآپریٹ کی جب بات کرتی ہوں نا تو آئی وش کہ یہ انٹرویو ہمارا یوٹیوب پہ بھی جا سکے, انشاءاللہ اٹ ول. تو یہاں پہ جب میں کوآپریٹ کرنے کی بات کر رہی ہوں نا تو میں اس میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے اپنے بزنسز, بہت سے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. یس, بڑے بڑے سٹورز پہ جا کے ہم شان کے مسالے بھی خرید لیتے ہیں, آٹا بھی خرید لیتے ہیں, چاول بھی خرید لیتے ہیں. آپ کے قریب جو گروسری سٹورز ہیں ان کو سپورٹ کریں. دیٹ کین بی انڈین سٹورز, دیٹ کین بی پاکستانی سٹورز. اپنے چھوٹے سٹورز کو اگر ہم سروائیول نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ پھر وہی بات ہے, ایک طرف ہم روتے ہیں کہ امریکہ کے بیچ میں بڑی بڑی اولیگارک آ گئے, امیر لوگ ہو جناب, بلینرز جو ہیں وہ کاروبار کر رہے ہیں, وہ جی پاکستان میں وڈیرے سارے کاروبار, روندے روندے یہ سی مار جانا ہے. مگر give us space and give a breathing space to small businesses کو. اور آپ امیجن کیجئے گا کہ یہ سروائیول ہے, یہ میرا سروائیول ہے, یہ آپ کا سروائیول ہے. پھر وہی بات ہے نا کہ اگر عمرہ کے پاس چلے جائیں, امریکہ میں اگر ڈاج جیسا آیا تو چھوٹی چیزیں بند ہوں گی, وڈیرا اپنے لحاظ سے لے کر کے چیز چلے گا. اپنے بزنس مین کو, اپنے کمیونٹی کے جو سروسز ہیں, میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے ان کو ضرور سپورٹ کیجئے گا. دس از ویری اسٹرینج کہ بعض اوقات ہم ڈالر کے لحاظ سے اپنے بزنسز کو سپورٹ کرنے میں کوئی کسر نہ رکھیں. Again, this can be I would request Waqas کہ he can name some. مثال کے طور پہ آپ کا گروسری سٹور ہو سکتا ہے, مثال کے طور پہ بچر شاپ ہو سکتی ہے. میں تو ایسے کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کے نیکسٹ سٹور ہے, آپ کے کلوزسٹ پلازا میں ہے, اس کی کنوینئنس دیکھیں کتنی ہے. آپ لیٹ نائٹ چلے جاتے ہیں, کوئی 10-11 بجے تک کھلا ہے, اب گھر سے نکلتے ہیں, آپ دودھ پکڑ لیتے ہیں, دھنیا پکڑ لیتے ہیں, کوئی جو ضرورت کی چیز ہے آپ کو اٹھا لیتے ہیں. تو روٹین میں بھی تھوڑی گروسری وہاں سے کیا کریں. اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بیچارہ کل کو بند ہو جاتا ہے, آپ کے پاس وہ جو کنوینئنس ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں جی میں تو ویکینڈ پہ جا کے بڑے سٹور سے ہی اٹھا کے لاؤں گا, تو چھوٹے سٹور کو بھی بزنس دیں, اس کا بھی فائدہ ہو, کیونکہ وہ کنوینئنس کے لیے کھلا ہے آپ کے لیے. اس کو ٹھیک ہے, اس کے پاس اتنی ورائٹی نہیں ہو سکتی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ رات کو نکلتے ہیں اور جا کے. آپ کے لیے فون آ رہا ہے, میں فون لے لوں؟ جی لے. آپ ظاہر پبلک کی شخصیت تو بہت بڑی. کاٹ دیتا ہے, کتنے خراب ہو, بند کیوں کر دیا؟ یہ تو بری بات ہے نا, یہ تو بہت بری بات ہے. فون نہیں بند کرنا تھا.
you should have یہ میں بتاتا چلوں کہ میں نے نہیں فون کو ہاتھ لگایا, اے عارفہ صاحبہ خود ہی چلا رہی ہیں فون جیسے کیسے بھی, جیسے کی بورڈنگ سیکھی ہے. کی بورڈنگ سیکھ لی, کیونکہ ٹیلی فون کی کالز میں لیتی نہیں ہوں نا. ابھی مجھے جب نظر آئی تو میں نے کہا میں وکاس کے لیے فون لے لوں, تو یہ پہلا تجربہ آج ہوا, تو اس میں ظاہر ہے میں نے ہینگ اپ کر دیے, گڑبڑ ہو گئی. جو بھی بھائی کال کر رہے ہیں دوبارہ کر لیں. اچھا, جس میں میں آپ سے یہ کہتی ہوں, آپ کے کنوینئنس اسٹور آپ کے ہو سکتے ہیں. میرے اپنے اسٹورز میں سے آپ دیکھیے گا, یہ حالانکہ ہی از ناٹ ایڈورٹائزنگ ود می ناؤ, یہاں پہ ڈریم کریسنٹ کے اوپر ہے مومن حلال میٹ, وہاں ضرور جائیں آپ. فاطمہ گروسرز, میں کہتی ہوں کہ اس انسان کو آفرین ہے, اس انسان نے سنس ہی اسٹارٹیڈ ہی از ایڈورٹائزنگ. قادر بھائی پلیز, پاکستان کے بڑے اچھے کنو آئے ہوئے ہیں, آپ وہاں پہ جائیں. تو جو چھوٹا بزنس ہے پھر رونا میں کیڑی گل تھا کہ بھائی جی میرا نے ساری دنیا دی حکومت سانبھ لی ہے, تو میرا نہیں سنبھالنی ہے نا. صحیح بات, ٹھیک ہے. تو پلیز سپورٹ آر اون بزنسز, جس میں کسی قسم کا بھی. میرے دماغ میں بزنس جیڑی گل پوچھ لو وہ نہ ہی نہیں آندا ہوتا. بس اب یہ اشارے ہیں کہ بڑھاپا آ گیا, چلو بڑھاپا آ گیا, ٹائم آ گیا, اب اس سے آپ کو سمجھنا چاہیے. او مائی گاڈ. دیکھو جی, ہماری عمر وہی ہے جو مریم نواز کی ہے. نہیں ایسے نہ کہیں. کیوں؟ مریم نواز تو بھی میرا خیال ہے کتنے سال کی ہوگی, 50 کی ہوگی ٹوٹل میں. ہاں 50 سم تھنگ کی ہوئے گی میرا خیال ہے. ہاں اتنی کی ہوئے گی. ابھی ویسے کوئی اتنی بڑی مشکل کام نہیں ہے, آپ گوگل سے نکال بھی سکتی ہیں. نکال لیں گوگل سے نکال لیں, مگر اچھی بات ہے کہ مگر اس میں یہ کہ بعض اوقات جیسی بھی صورت ہے. ہاں کتنی نکلی ابھی وہ ادھر آپ کے پاس نیٹ بھی بڑا سلو چلتا ہے نا, بڑا ہی بات سگنل نہیں آتا, آپ نے پتہ نہیں جیمر لگائے ہوئے. خیر اینی ویز وہ تو حیدر علی کی فون آ گئی. اب مجھے نہیں پتا کہ کال دینی کیسی ہے, آئی ڈونٹ نو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہاں یہ مریم 5 سال بڑی ہے, آپ 5 سال چھوٹی ہو, تسی نکی ہے جیڑی ہو. نہیں, وہ میرے سے چھوٹی نہیں ہو سکتی, وہ میرے سے بڑی نہیں ہو سکتی, مجھے مجھے چھوٹی ہوں گی. نہیں تسی غلط. اچھا جی, وہ 51 ایئرس کی ہیں. انہوں نے پہلے گل کر دیتی, ہن مکرنی پئی ہے. اچھا زرداری صاحب, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی کال کا. تو کیا فرمائیں گے یہاں کی الیکشن کی صورتحال آپ کو کیا لگ رہی ہے کینیڈا کی؟ یہ میں جب کنزرویٹو ریڈیو سنتا ہوں تو وہ ان کو چڑھا کے پیش کر رہے کہ کنزرویٹو جیت جائیں گے, ان کے نمبر آگے جا رہے ہیں. تو تھوڑا سا لبرلوں کو تھوڑا سا آگے آنا چاہیے, فرنٹ پہ کھیلنا چاہیے. اور اکانومی کا جو بھٹا بٹھانے جا رہا ہے امریکہ کے توسط سے معاملہ چل رہا ہے, تو اور میں تو سمجھ نہیں سک رہا ہوں کہ حیران ہوتا ہوں کہ ہمارا آپس میں صوبوں میں ٹریڈ نہیں ہوتا, پائپ لائن نہیں بجتی, اور کوئی ریفائنری نہیں ہے, اور آپ کے پاس پولیٹیشین آتے ہیں, آپ سوال بھی نہیں کرتی ان سے. ہم نے بالکل کیے. دیکھیے یہ اب دو باتیں. کاربن ٹیکس کے حوالے سے پچھلے 8 مہینے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں. اگین آپ نے بھی کہا, آپ نے کہا کہ کنزرویٹو اخبار بتا نہیں رہے. نیشنل پوسٹ کنزرویٹو کے لحاظ سے انہوں نے بالکل دیا ہے کہ جو لبرل اس وقت جس حساب سے آگے ہے وہ میجورٹی لے کے جانے کے چانسز ان کے ہیں, بالکل ان کے میجورٹی لے کے جانے کے چانسز ہیں. میں آپ غلط, شاید آپ غلط سوچ رہی ہیں. میں ان کا 10 ریڈیو کنزرویٹو کا سنتا ہوں نا, وہ ہر وقت پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں, حالانکہ لبرل کا کوئی ریڈیو پتا نہیں. 680 سنتا ہوں تو اب کہنے کا یہ ہے کہ یہاں کہاں ہیں فیکٹریاں, یہاں کہاں ہے کاربن کا پرابلم. کینیڈا تو اتنا صاف ستھرا ملک ہے کہ کس کا حساب اس کا میں وجہ بتاتی ہوں. یہ کینیڈا کا معاملہ نہیں ہے. سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, آپ پھر کنٹینیو کیجئے. دیکھیں یہ لابیاں ہیں امریکہ کی تیل کی, وہ آ کے یہاں لوگ ہائر کرتے ہیں, اور ہم اتنے سادے ہیں کینیڈین کہ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں کہ جی وہ انوائرمنٹ کا ہائی وے بن رہا ہے, انوائرمنٹ کا خراب ہو جائے گا.
डाउन टाउन का एयरपोर्ट का रनवे बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट का डिजास्टर हो जाएगा, लिबरल कह रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं करने देना इस मुल्क को, जो है ना बिल्कुल मोहनजोदड़ो बना के छोड़ना। बहुत शुक्रिया। उसकी दो वजूहात मैं बताती हूँ कि कनाडा बड़ा साफ़ सुथरी जगह होगी, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज़्यादा ओजोन में जो एयर होल्स हैं ये हवाई की साइड पे, हमारी साइड पे होल्स ज़्यादा हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो ये कार्बन टैक्स है ये लगाया गया था G7 के ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ मिल के कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे एनवायरनमेंट के लिहाज से। ज़ाहिर है ज़मीन का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा तो है, अगर नॉर्थ का ग्लेशियर पिघल रहा है तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न ना। तो ये कार्बन टैक्स उसके हवाले से लगाया था, और कंजर्वेटिव पिछले 8-9 महीनों से पियर पॉलिएव ये कहते थे कि इंटरेस्ट रेट्स आर ऑलरेडी हाई, तो इसको ख़त्म किया जाए। अच्छा, जब वो उसको ख़त्म करने का कहते थे मगर ट्रूडो साहब ने नहीं ख़त्म किया। अब कार्नी साहब की और कंजर्वेटिव की पॉलिसीज़ बहुत हद तक एक जैसी आ गई हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहरहाल मेरी कोई पार्टी नहीं, मैं ये कहती हूँ आप एजेंडा देखिए। आपकी बिल्कुल पार्टी है, आपकी बिल्कुल पार्टी है, आपकी पेट पार्टी है, मेरी भी पेट पार्टी, पेट पाल रहे, हम लिबरल को वोट देंगे। और क्योंकि लिबरल में थोड़ा सा स्पेस है, हम न्यू इमिग्रेंट के लिए जो यहाँ आए अपने मुल्क छोड़ के यहाँ आके कैंडिडेट बने, कंजर्वेटिव में भी लोग आ रहे हैं, लेकिन मुकाबला सख्त है। आई होप के लिबरल फिर से विन जाए और सिर्फ कनाडा को स्ट्रांग करें, उसके डिफेंस को स्ट्रांग करें, उसकी मईशत को स्ट्रांग करें, उसके स्ट्रक्चर को स्ट्रांग करें, और आपस में सूबाई जो ट्रेड है उसको बढ़ावा दें ताकि ये मुल्क तरक्की कर सके, ना कि अमेरिका पे इन्हिसार कर सके। बहुत शुक्रिया जरदारी साहब से आपने जी बात सुनी। मगर आपको पता है कि हाईवे 413 का जब जिक्र होती है तो कंजर्वेटिव प्रोविंस में दे वांट टू गेट इट डन, और ये शुरू भी हो रही है, मगर लिबरल उसको कहते हैं कि ये एनवायरनमेंट का, दिस इज ऑल पॉलिटिकल थिंग्स। देखिए ना, ये चीज़ें तो ऐसे तो आप जब घर बनाते हैं तो उधर भी आप दरख्त काटते ही हैं ना, ठीक है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, और कार्बन टैक्स इसी वजह से लगाया गया था कि जितनी हम कार्बन टैक्स में जाते हैं इतनी हम कार्बन क्रेडिट्स भी उसको पे करें, और अकॉर्डिंगली उस टैक्स के साथ हम ग्रीन एनवायरनमेंट पे काम करें। तो इशू यही था। लेकिन बात अब देखें पहले वाली आ गई कि जो भी ऑन ए लार्जर पर्सपेक्टिव के जो हम पहले बात कर रहे थे ना कि अपने करीबी ग्रोसरी स्टोर से लें, अब ये भाई भी वही बात करके गए हैं कि कैनेडियन प्रोडक्ट्स खरीदें आप अपना। मगर कनाडा बहुत यूनाइटेड है, बिल्कुल है, कनाडा बहुत यूनाइटेड, और इस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए कि इस चीज़ को कंटिन्यू करें। आप वेकेशन लेते हैं कनाडा में लें वेकेशन, यहाँ के होटल्स को बिज़नेस मिले, यहाँ की एयरलाइंस को बिज़नेस मिले, यहाँ इतने अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं। आप यकीन करेंगे 100 किलोमीटर बाहर निकलें तो पूरा स्विट्ज़रलैंड, मैंने तो स्विट्ज़रलैंड नहीं देखा, लेकिन जो तस्वीरें देखी हैं, जो वीडियोस देखी हैं, तो हमारा ओंटारियो इतना खूबसूरत है, आगे तो BC बड़ा खूबसूरत है, यहाँ घूमें फिरें, फैमिली को लेके जाएं। बहुत शुक्रिया। डीजे साहब प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, मेरे साथ जनाब वकास कुंदल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं।